بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام کشکول معرفت کی جانب سے پرویز محمود آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ نیو یارک سے یہ پروگرام ہر اتوار کو 12 سے 1 بجے تک آپ کے لیے لائیو پیش کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام کو دیکھنے کے 3 طریقے ہیں، 3 ذرائع ہیں۔ سب سے پہلا، جادو باکس پر آپ چینل 1593 لگائیں اور وہاں آپ رحم ٹی وی دیکھیں۔ ہمارا دوسرا طریقہ، ویب سائٹ رحم.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے اور وہاں آپ یہ پروگرام لائیو دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارا تیسرا طریقہ جو بہت کامن آج کل ہر کوئی استعمال کرتا ہے، وہ فیس بک ہے۔ فیس بک پر آپ لاگ ان کریں مفتی منیر پیج کو، تو وہاں آپ کو یہ پروگرام لائیو ملے گا۔ ہمیشہ کی طرح ناظرین، اس پروگرام کے آج بھی 3 حصے ہوں گے۔ ہمارا پہلا سیگمنٹ انمول موتی، جس میں روزمرہ کے مسائل کے بارے میں کسی ایک ٹاپک پر بات چیت ہوتی ہے۔ آج کا ٹاپک زکوٰۃ ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے پچھلے 2 پروگراموں میں زکوٰۃ پر بات چیت کی تھی، لیکن انشاءاللہ آج زکوٰۃ کے چیپٹر کو ہم مکمل کر لیں گے۔ اس کے بعد اگلے ہفتے ہم رمضان کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ ہمارا دوسرا سیگمنٹ شبہ کا ازالہ، جس میں مذہبی و دینی شکوک و شبہات پر بات چیت ہوتی ہے۔ یہاں اگر آپ کے دل میں، ذہن میں کسی قسم کا شبہ ہو تو یقیناً آپ ہمیں کال کیجئے، ہم انشاءاللہ آج ہی آپ کو اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا تیسرا سیگمنٹ لطائف علمی، جو اسلامی تاریخی واقعات کے پس منظر میں ہوتا ہے۔ تو خواتین و حضرات، ہم اپنے پروگرام کا شروعات کرنا چاہیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کو شروع کریں، میں آپ کو اپنا نمبر دیتا چلوں۔ ہمارا نمبر ہے 7184081159۔ تو آئیے اپنے مہمان مفتی منیر احمد اخند صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ خیریت ہے۔ بہت خوشی ہوئی کہ آپ پھر ہمارے اسٹوڈیو میں ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ پچھلے پروگراموں میں آپ نے میزبانی اور مہمان ہونے کی حیثیت سے دونوں چیزوں کو آپ نے سنبھالا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ میں موجود نہیں تھا لیکن پروگرام اچھے ہوئے۔ یہ فرمائیے کہ ہم زکوٰۃ کے اوپر آج پھر بات کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ہمارا زکوٰۃ کے اوپر آج آخری ڈسکشن ہوگی اور زکوٰۃ کا معاملہ مکمل کریں گے۔ تو فرمائیے کہ زکوٰۃ کے بارے میں کہاں سے شروع کریں ہم آج؟ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ گزشتہ پروگراموں میں زکوٰۃ کی مصلحت اور اس کی مقدار اور مدت کی تعیین کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ آج ہم بات کریں گے کہ آخر دین اسلام نے یہ مالی عبادات بندوں پر کیوں لازم کی، آخر اس کے پیچھے کیا مصلحت اور راز ہے، اس پر آج بات کریں گے۔ اس لیے کہ اس میں شک نہیں ہے کہ جہاں بدنی عبادات جو ہے دین اسلام نے لازم کی ہیں، تو وہاں زکوٰۃ صدقات کی شکل میں مالی عبادات بھی لازم کی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی انصاف پسند بادشاہ دنیا کے اندر گزرے ہیں، وہ اپنی رعایا کے اوپر کسی نہ کسی درجے میں مالی لگان لگایا کرتے تھے، مالی کچھ ان کے اوپر بوجھ ڈالتے تھے تاکہ ملک کا نظام اچھے طریقے سے چل سکے۔ تو دین اسلام نے بھی انہی کو باقی رکھا کچھ ترمیم کے ساتھ۔ چنانچہ وہ 4 طرح کی مدات ہیں، 4 طرح کے سورس ہیں کہ جن کے ذریعے سے دین اسلام نے رعایا سے یہ زکوٰۃ صدقات کی شکل میں مال وصول کرنے کا ایک ضابطہ دیا ہے۔ چنانچہ اس میں سے پہلے تو اموال نامیہ میں سے مال کی وصولی، اور دوسرا جو ہے مالداروں اور سرمایہ دار لوگوں کے مالوں میں سے وصولی، اور تیسرا جو ہے خالص نفع بخش جو مال ہیں ان میں سے کچھ وصولی، اور چوتھا جو ہے نفری ٹیکس کی شکل میں وصولی۔ یہ 4 طرح کی سورس ہیں۔ پہلا جہاں تک اموال نامیہ کا تعلق ہے، نامیہ کا لفظ نمو سے ہے، نمو کا معنی نشو نما ہونے والی، تو ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہوئے جو بڑھوتری ہوتی ہے اس کو اموال نامیہ کہتے ہیں۔ اور یہ 3 طرح کے مال ہیں۔ ایک تو مویشی ہیں، وہ مویشی جو جنگلوں وادیوں کے اندر چرتے ہیں اور ان کی نسل کے اندر اضافہ ہوتا ہے، ان میں سے دین اسلام کچھ وصول کرتا ہے۔
اور دوسرا جو ہے کھیتیاں، باغات ہیں، فصلیں ہیں، زمین کی زراعت ہے، اس میں چونکہ نظر آنے والی ایک بڑھوتری ہوتی ہے، نمو ہوتی ہے، لہٰذا اس میں سے کچھ وصول کرتا ہے۔ اور تیسرا مال تجارت ہے کہ تاجر جب تجارت کرتا ہے تو مال تجارت میں ظاہر حصی اور محسوس ایک بڑھوتری ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو ان 3 طرح کے مالوں میں سے وصولی کی جاتی ہے۔ اس وصولی کی 2 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اصل میں یہ جتنے مال ہیں یہ تینوں طرح کے مال حفاظت کے محتاج ہیں کہ ان کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اگر فصلوں کی حفاظت نہیں ہوگی تو درندے ان کو برباد کر دیں گے، مال کی حفاظت نہیں ہوگی تو چور اچکے ان کو جو ہے اٹھا کے لے جائیں گے، اسی طریقے سے دیگر جو ہے وہ جانور ہیں ان کی اگر حفاظت نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ بھی ہلاک ہو سکتے ہیں۔ تو حکومت وقت ان کی حفاظت کا سامان مہیا کرتی ہے، ظاہر ہے کہ ان کو چور چکوں سے بھی بچاتی ہے، درندوں سے بچاتی ہے، ایسی فیسلٹیز دیتی ہیں کہ یہ مال محفوظ رہیں اور مالکوں کے ہاتھ میں رہیں۔ تو اب حق بنتا ہے کہ حکومت اس کے بدلے میں کچھ وصول کرے، لہٰذا پھر حکومت وقت جو ہے وہ مال تجارت میں تو زکوٰۃ کی شکل میں وصول کرتی ہے، مویشیوں میں سے بھی زکوٰۃ کی شکل میں وصول کرتی ہے، اور جو کھیتیاں ہوتی ہیں اس میں عشر کی شکل میں وصول کرتی ہے۔ یہ ایک وجہ ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ آنکھوں سے دیکھی جانے والی حصی اس میں اضافہ ہوتا ہے، مال بڑھتا نظر آتا ہے، مویشی بڑھتے نظر آتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ مالک بھی دیکھ رہا ہے کہ میرے مال میں اضافہ ہو رہا ہے، اس میں اگر تھوڑا سا لے بھی لیا جائے تو اس پر بار نہیں ہوگا۔ اس لیے دین اسلام کہتا ہے کہ آپ اس میں سے کچھ دیں بھائی، لہذا وہ دیتا ہے تو اس پر بار بھی نہیں ہوتا اور اس کا اپنا مال بھی بڑھتا ہے، تو اس وجہ سے اس میں سے وصول کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا جو سرمایہ دار اور مالدار جو لوگ ہیں ان کے مالوں میں سے جو وصولی ہے اس کی بھی 2 وجہ ہیں۔ ایک وجہ وہی کہ وہ بھی حفاظت کے محتاج ہیں، اگر مالداروں کے مالوں کی اور مالوں سے بھری تجوریوں کی حفاظت نہیں ہوگی، ایسے پروٹیکشن کے انتظامات نہیں ہوں گے سیکورٹی کے، تو ظاہر ہے کہ چور چکے ڈاکے ڈالیں گے، ان کے مال چھین کے لے جائیں گے، تو حکومت وہ حفاظت مہیا کرتی ہے، تو اب حق بنتا ہے کہ اس کے بدلے میں کچھ ان سے وصول کرے۔ ہاں، اس لیے حکومت ان سے کوئی وصول کرتی ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ ان سے مال وصول کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ چونکہ اپنے مال کو بڑھاتے ہیں، ان کا بھی مال بڑھتا نظر آتا ہے، تو اگر تھوڑا سا اس میں سے دے دیا جائے، کیونکہ مالدار لوگ اپنے بہت سے اخراجات کرتے ہیں، اپنے نوکروں چاکروں پر، اپنے مکان کی آرائش پر، گھر والوں پر، تو اتنے اخراجات جب کرتے ہیں تو ایک خرچہ اگر حکومت وقت زکوٰۃ عشر کی شکل میں بھی لے لے تو کیا حرج ہے، تو ان پہ بار نہیں ہوتا، اس وجہ سے ان سے وصول کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا جو ہے مال وہ خالص نفع بخش مال، یہ وہ مال ہیں کہ جو قدرتی خزانے زمین کے اندر نکل آئے، دفینے نکل آئے، مائنز جو ہیں وہ نکل آئیں، یا اسی طریقے سے مال غنیمت کی شکل میں مال مل گیا، تو یہ خالص نفع بخش مال ہے، مال مفت ہے گویا کہ۔ تو وہ جب آپ کو مل گیا تو اگر اس میں سے تھوڑا سا حصہ حکومت وقت لے لے نظام کو چلانے کے لیے تو وہ آپ پر بار نہیں ہوتا، تو شریعت کہتی ہے اس میں سے خمس لیا جائے، اس میں 5واں حصہ حکومت کو دیا جائے بیت المال میں، باقی اس مالک کا ہے۔ اور اسی طریقے چوتھی طرح کی جو مد ہے وہ نفری ٹیکس کی شکل میں حکومتیں لگاتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جو آدمی کماتا ہے اس کمائی میں سے کچھ وہ ٹیکس وصول کرتی ہیں حکومتیں، لیکن دین اسلام نے ٹیکس نہیں لگایا، کیونکہ دین اسلام انکم کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالتا، سیونگ پر بوجھ ڈالتا ہے، اور سال کے بعد سیونگ میں سے زکوٰۃ انسان سے لیتا ہے تاکہ اس پر بار نہ ہو۔ ان ٹیکسوں کے مقابلے میں دین اسلام نے صدقہ فطر لازم کر دیا کہ سالانہ صدقہ فطر جو ہے وہ عید تہوار کے موقع پہ آپ صدقہ فطر دیں غریبوں کو، تو ٹیکس کے بدلے میں صدقہ فطر لے لیا۔ تو اس طریقے سے 4 طرح کے سورسوں میں سے دین اسلام نے مالی جو ہے وہ کچھ معاونت لے کر حکومت کے نظام کو چلایا۔ میرے ذہن میں بہت سے سوال اٹھ رہے ہیں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے ویورز کی طرف سے کالز آنی شروع ہو گئی ہیں، تو آئیے پہلی ایک کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو ہیلو، جی فرمائیے۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب، مجھے وعلیکم السلام۔ زکوٰۃ کے بارے میں تو میرا کوشچن نہیں ہے، میرا کوشچن اپنی بچی کے بارے میں ہے۔ جی 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 جی، مجھے اس کے لیے اللہ کے بعد مجھے مدد چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے لیے اللہ کے بعد مجھے مدد چاہیے۔ بہن اپنا ٹی وی آہستہ کریں اور فرمائیے کہ آپ کا جی، مجھے آپ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میری بچی کا رشتہ کسی مسلمان گھرانے میں ہو جائے۔ ٹھیک، پریشان نہ ہو، اللہ دعائیں سنتا ہے۔ جی، بچی کی جہاں خواہش ہے وہ مسلمان نہیں ہے اور ہمارا دل نہیں مانتا، وہ کہنے کو تو وہ کہتا ہے کہ مسلمان ہو جائیں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان گھرانے میں میری بچی کا رشتہ ہو۔ اوکے جی۔
ہاں، اس حوالے سے آپ 2 عمل کریں. ایک عمل تو سورۃ مائدہ آیت نمبر 100، سورۃ مائدہ آیت نمبر 100 یہ آپ نے جو ہے وہ 41 ٹائم پڑھنی ہے، اور پڑھ کے کھانے پینے پہ دم کر کے بچی کو پلانا ہے، اور دعا کرنی ہے اس تصور کر کے کہ ان دونوں میں جہاں وہ کسی غیر مسلم کے ساتھ شادی کرنا چاہ رہی ہے اس سے ہٹ جائے، اس سے باز آ جائے، توبہ طائب ہو جائے. اور دوسرا اس کے اچھے رشتے کے لیے سورۃ جمعہ 5 مرتبہ تلاوت کرنی ہے. عصر کے بعد کریں تو بہت اچھا ہے، ورنہ کسی بھی ٹائم کسی نماز کے بعد 5 مرتبہ سورۃ جمعہ تلاوت کر کے تو اس کے رشتے کے لیے دعا کر لیں. اور یہ دونوں عمل 41 ڈیز آپ کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کامیابی ہوگی، اور میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. بہت شکریہ. ایک کال اور لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. ہلو جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. مفتی منیر صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی بات کر رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، بتائیے. جی مفتی صاحب کا پروگرام بہت اچھا ہے، اور اسپیشلی آپ کے بیان کرنے کا انداز تو بہت ہی اچھا ہے. بہت آسانی سے ساری باتیں بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہیں. الحمدللہ. اچھا، مجھے مختصر 2 خواب آپ سے پوچھتے ہیں. میرا استخارہ کہ میں نے کیا تھا اپنی شادی کے لیے اور اپنی زندگی کے دیگر معاملات کے لیے. تو بہت مختصر سا ہے. پہلے دن تو میں نے دیکھا کہ بلی ہے کالے رنگ کی، جو اس کو ہاتھ سے ہٹاتی ہوں تو مجھے جیسے کالے رنگ کی بلی کی آنکھیں چمکتی بھی ہوتی ہیں تو مجھے اس طرح دیکھ رہی ہوتی ہے. اس کے بعد وہ اپنے پنجے سے مٹی کو سمیٹ کر کے میری طرف پھینکتی ہے، لیکن میں بچ جاتی ہوں. پھر دوسرے دن میں نے دیکھا فجر سے پہلے کہ میرے چھوٹے خالو ہیں، حالانکہ ریل میں جو ہے وہ ہمارے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. مجھے بولتے ہیں مجھے صبح کہیں جانا تھا بہت ضروری کام سے، تو میں نے اس بارے میں دیکھا کہ مجھے بولتے ہیں سورہ اخلاص پڑھ کے جانا. پھر فجر کے بعد میں نماز پڑھ کے لیٹی تو پھر میں نے دیکھا کہ مجھے جانا ہے جہاں صبح جانا تھا مجھے یونیورسٹی. تو میں نے دیکھا اپنے کپڑے میں 4 سوٹ ہیں، اس میں سے سلیکٹ کرتی ہوں لیکن کوئی بھی جو ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، سوٹ نہیں کر رہے ہوتے. پھر میں سوچتی ہوں میں جا کر کے شاور لے لوں کم از کم. میں نہانے کے لیے جب واش روم جاتی ہوں تو واش روم میں دیکھتی ہوں کہ گندگی کا پانی جو ہے بھر رہا ہے، فلش پہ بھی گندگی ہے بہت زیادہ بھر رہا ہے. پھر میں واپس آ جاتی ہوں. پھر میں بولتی ہوں دیر ہو رہی ہے میں چلی جاؤں. پھر جاتی ہوں، پھر بھرنے لگتا ہے. تو جہاں شاور لگا ہے اس کے علاوہ ایک اور WC کے اوپر بھی میں دیکھا وہاں سے بھی شاور لگا ہوا ہے، وہاں سے بھی پانی گرنے لگتا ہے اور پانی تھوڑا سا باہر آنے لگتا ہے. باہر جو ہے میری بہن جو ہے نماز پڑھ رہی ہوتی ہے کمرے میں، تو اس کو بولتی ہوں جلدی سے جا نماز اٹھاؤ پانی باہر آ رہا ہے. اور پھر میں اسے بولتی ہوں کہ جو ہے اب ہم لوگوں کو جو ہے نا یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے. 16 سال سے جو ہے اسی طرح ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اور اسی دوران میں نے اپنے اسی خالو کو دیکھا ان کو کہ تم مجھے منع کر رہے ہوتے تم جانا نہیں صبح بالکل بھی. اب مجھے پلیز دونوں جو میں نے خواب بتائے اس کی پلیز تعبیر بتا دیجیے مجھے. آپ کافی ان کی بات جی بالکل. جی تو سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ. آپ لوگ پروگرام کو پسند کرتے ہیں، ظاہر ہے ہماری کوشش بھی ہوتی ہے کہ اچھے اچھے مضامین آپ کے لیے لائیں اور دین کی حقیقت اور اس کا اصل فلسفہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے. یہ پتہ چل جائے تو پھر ہم اللہ کو بھی پہچان لیں گے اور اللہ کی راہ پہ چلنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اس لیے ہم یہ مضامین لاتے ہیں اور آپ اپریشیٹ کرتے ہیں تو اس سے ہمیں بڑا حوصلہ ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. باقی جو خواب دیکھیں، اگر استخارے کے لیے خواب دیکھیں تو اس کا تو مطلب یہ کہ آپ استخارے کی روح سے وہ کام نہ کریں. شادی کے لیے استخارہ کیا، یہ کوئی اور مقصد ہے، تو سب خوابوں کا ایک ہی مجموعی مطلب ہے کہ استخارے کے اعتبار سے وہ رشتہ صحیح نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ویسے مطلقاً خواب دیکھیں تو پہلے خواب کا مطلب یہ کوئی رشتہ دار ہے قریبی جس کو چغلی کی عادت ہے، وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن آپ اس سے بچ گئی ہیں. اور دوسری صورت میں بھی یہی ہے کہ آپ کے جو ہے جیسے آپ نے بتایا کہ خالو جن سے آپ کی بنتی نہیں ہے، تو وہ بھی لگتا ہے کہ آپ کے مخلص نہیں ہیں، بدخواہ ہیں، اور وہ کسی بھی طریقے سے کسی عمل کے ذریعے سے کسی گندے وظیفے کے ذریعے سے آپ لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن الحمدللہ ابھی تک آپ لوگوں کی حفاظت ہے، البتہ کسی حد تک آپ لوگ ہرٹ ہو رہے ہیں. اس کے لیے آپ نوٹ کر لیں سورۃ کوثر 13 مرتبہ روزانہ سورۃ کوثر پڑھ کے دعا کریں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کی ہر طرح حفاظت ہوتی رہے گی. بہت شکریہ. مفتی صاحب ہمارے فیس بک پر بھی ایک سوال ہے، امبر قریشی کا ایک سوال ہے، اور انہوں نے سوال اپنی صحت کے حساب سے پوچھا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ سر سے پاؤں تک ان کے جسم پر دانے نکل آتے ہیں جیسے ایکنی ہوتی ہے اور وہ سخت ہو جاتے ہیں، تو اس میں درد رہتا ہے، تکلیف رہتی ہے، تو اس کے لیے انہوں نے کوئی علاج پوچھا ہے، کوئی اسلامی طریقہ. بہت اچھا ہے. اس کے لیے نوٹ کر لیں سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 105 سے 108 تک، یہ آپ نے 11 مرتبہ تلاوت کرنی ہے اور پڑھ کے زیتون کے تیل پہ دم کرنا ہے.
اور جو جگہ متاثر ہے اس جگہ پہ وہ زیتون کا تیل روز لگانا ہے. تو روزانہ آپ نے پڑھنا ہے, روزانہ دم کرنا ہے. بھلے بوتل میں تیل ہے تو روز اس کے اوپر یہ آپ یہ دم کرتے رہیں. اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود دم کرنا ہے. تو انشاءاللہ یہ 71 ڈیز کی نیت سے آپ شروع کر لیں. اللہ کی رحمت سے وہ دانے بالکل بیٹھ جائیں گے اور آپ کی کیفیت درست ہو جائے گی. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. اوکے, تھینک یو امبر قریشی. ایک ہمارے کال اور ہے, ایک کال اور لیتے ہیں. یو آر آن ایئر. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم جی السلام. میں کیلگی البرٹا سے بات کر رہی ہوں. میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میرا بیٹا شادی کرنا چاہ رہا ہے. وہ ہندو تھی لڑکی, وہ مسلمان ہو گئی ہے صرف بیکاز اس کو دیکھتے ہوئے کہ نماز پڑھتا ہے ماشاءاللہ, اچھے اخلاق والا ہے اور اس طرح. تو اب وہ شادی کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن مجھے صرف ڈر یہ لگتا ہے کہ اللہ رحم کرے کل کو کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہیں وہ ٹرن واپس نہ ہو جائے اور آگے یہ لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں تو یعنی یہ لوگ اسلام پہ بھی رہ پائیں گے یا نہیں. مجھے صرف یہ ڈر لگتا ہے. اور میں جی اور وہ کہ مجھے بس یہی بتا دیں کہ یہ ایسا ٹھیک رہے گا, کیونکہ یہاں کیلگی میں بھی کئی جو ہندو مسلمان ہوئے آپس میں بنی نہیں یا کچھ بھی ہے, اور بچے جو ہیں انہوں نے شادی کی ہندوانہ رسم سے. یہ صرف مجھے اس لیے ڈر لگتا ہے اور کچھ نہیں. بہت شکریہ. جی ہاں, اس کے لیے پہلی بات یہ کہ اگر وہ بچی مسلمان ہو گئی ہے تو پھر یہ کہ ظاہر ہے کہ آپ کو اس کے اسلام کو تسلیم کرنا چاہیے اور اس کی اب تربیت کرنی چاہیے. ظاہر ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد جب تربیت کا ماحول نہیں ہوتا تو یہ حالات پیدا ہو جاتے ہیں. لہذا اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ مسلمان ہو گئی اور پھر یہ اگر شادی کرنا چاہتے ہیں آپ بالکل شرعاً جو ہے شادی کر سکتے ہیں. باقی خطرات جو ہے آپ کے وہ اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے, اور ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں دوبارہ وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں اپنی ہندو جو مذہب کی طرف لوٹ جاتے ہیں جب حالات خراب ہوتے ہیں. ایسے واقعات ہیں, لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ اب کسی کی سنسریٹی پہ ہم شک بھی نہیں کر سکتے, دل کا معاملہ ہے. تو فرسٹ آف آل تو آپ استخارے سے فیصلہ کریں کہ مسنون استخارہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جو اہم معاملے میں اور اہم معاملوں میں سے نکاح کو بھی قرار دیا ہے, تو نکاح کے سلسلے میں استخارہ کریں. استخارے میں اگر اجازت آپ کو ہوتی ہے تو پھر بلا خوف و خطر آپ وہاں شادی کر دیں. اگر استخارے میں منع آ گیا تو ظاہر ہے پھر آپ اس کو منع کریں. اب رہا یہ سوال کہ آپ کا بچہ ضد کر رہا ہے کہ وہیں کرنی ہے شادی, وہ مسلمان ہو گئی ہے, تو اس کا طریقہ ہے کہ بے شک آپ وہاں شادی کر دیں, لیکن آگے ان کی تربیت کا انتظام کریں. اور تربیت کا آسان طریقہ یہ ہے کہ دونوں کو پھر اللہ کے راستے میں ایک چلے کے لیے بھیج دیجئے, 4 مہینے کے لیے دین سیکھنے کے لیے بھیج دیجئے. جب تبلیغی جماعت میں 4 مہینے یا ایک چلہ لگائیں گے دونوں میاں بیوی, تو انشاءاللہ اللہ کا دین سیکھیں گے, اس ایمان کی اہمیت کو سیکھیں گے, اس کی امپورٹنس پتہ چلے گی. اور وہ ہندو لڑکی جو مسلمان ہو چکی ہوگی اس کو بھی پتہ چلے گا مجھے کتنی بڑی دولت اللہ نے عطا کر دی ہے, اندھیروں سے اجالوں میں اللہ نے مجھے نکال دیا ہے, یہ کتنا بڑا انعام ہے, تو اس کی قدر کرے گی. لہٰذا یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو ان دونوں کو شادی کے بعد جو ہے چلے کے لیے بھیج دیں, 4 مہینے کے لیے بھیج دیں تبلیغی جماعت میں. ظاہر ہے کہ لوکل جو ہے وہ نظم وہاں آپ کے البرٹا میں ہوگا, تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ دین پہ کاربند رہیں گے, کامیاب ہوں گے. ایسے واقعات ہیں, ہمارے بہت سے ایسے دوست ہیں جنہوں ہندو کو لڑکی کو مسلمان کر کے شادی کی, لیکن پھر 4 مہینے جماعت میں چلے گئے. اور آج یہ حالت ہے کہ وہ ہندو جو ہے جو مسلمان ہوئی تھی وہ قرآن کی حافظ بھی ہو گئی, انہیں قرآن حفظ کیا, اپنے بچوں کو حافظ بنایا. ایسے واقعات موجود ہیں. تو تربیت کی چونکہ ہم کمی اس میں رکھتے ہیں, اس وجہ سے پھر دوبارہ ادھر ہی چلے جاتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں تو نماز کا کہتے, خود یہ نماز نہیں پڑھتے, کیونکہ ہمیں روزے کا کہتے خود روزہ نہیں رکھتے, تو خود دین پر چلتے نہیں ہیں, تو پھر ہم کیا ان کے دین پہ چلیں. تو اس وجہ سے وہ پھر ہمارے مذہب کے حوالے سے ایک کلیش پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے تربیت کا انتظام رکھیں, انشاءاللہ آپ کا بچہ اور آپ کی بہو دونوں انشاءاللہ دین اسلام پہ قائم رہیں گے. بہت شکریہ آپ کا. ایک کال اور ہے, آئیے. یور آن ایئر. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب میں نعمان بات کر رہا ہوں کیلگری سے. کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ بالکل خیریت ہے نعمان صاحب, آپ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. میرا ایک سوال تھا زکوٰۃ کے متعلق حضرت. میرا سوال یہ تھا کہ جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ لینے والے کے لیے کیا کہتے ہیں ہمیں معلوم کرنا ضروری ہے کہ زکوٰۃ کا مستحق ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ نارملی کیا ہوتا ہے جب زکوٰۃ کے رمضان میں سیزن آتا ہے جو لگتا ہی سبھی مانگنے شروع ہو جاتے ہیں, تو اس بات یہ ضروری ہے کہ دیکھیں ہم لوگ. تو حضرت مجھے آپ سے شیئر کرنا تھا کہ میں جب سے آپ کو مرید ہوا ہوں
اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ آپ کے سارے مقامات مجھے کھول کھول کے دکھائے ہیں الحمدللہ. حضرت میں کچھ خواب آپ کے سامنے بیان کروں گا. حضرت میں سب سے پہلے تو مجھے خواب آیا تھا، آپ سے جیسی مرید ہوا تھا کہ حضرت وسلم خوشی کا اظہار کر رہے ہیں جب آپ کو بتایا میں نے کہ آپ کے میں حضرت کا مرید ہوں. میں دوسرے حضرت میں نے دیکھا تھا خواب میں کہ کچھ عرصے بعد کہ آپ ایک جماعت ہے علماء کرام کی، اس کو آپ لیڈ کر کے چل رہے ہیں. آپ میں سائڈ پہ کھڑا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ جہاں قدم رکھ رہے ہیں وہ آپ کے قدم زمین پہ نہیں رکھ رہے، وہ فرشتے پروں میں اٹھا رہے ہیں آپ کے قدم. تو حضرت اور عجیب سا نورانی سا ماحول ہے حضرت وہ. اور تیسرا حضرت میں نے دیکھا ابھی تو یہ تو بالکل ہی پچھلے ہفتے دیکھا تھا حضرت میں نے کہ میں مسجد نبوی میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے مغرب کی عشاء کی میں، اور جیسے جیسے میں آگے صف میں پہنچ رہا ہوں، میں جیسے میں آگے صف میں پہنچا میں دیکھا آپ امامت کر رہے ہیں حضرت مسجد نبوی میں حضرت. تو حضرت اس طرح تو بہت سے خواب ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ خوب مجھ پہ منکشف کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ. لیکن بس یہ 3 خواب تھے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. تو آپ پہلے میرے سوال کا جواب دیتے ہیں اور اس کے بارے میں بتا دیں. آپ بہت شکریہ. السلام علیکم. جی ماشاء اللہ بھائی آپ نے عجیب و غریب آپ گفتگو کی ہے تو میرے تو اپنے رونگٹے کھڑے ہو گئے. ظاہر ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لطف و عنایت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. بندے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بندہ تو ایک مشت خاک ہے، مٹی ہے، اور مٹی کی کیا حقیقت ہو سکتی ہے. ہاں واقعی اگر مٹی کام کی بن جائے اللہ والوں کی نظر سے تو وہی مٹی پھل پھول اگاتی ہے اور ساری کائنات کی نعمتیں اسی مٹی سے ہمیں ملتی ہیں. لیکن شرط یہ کہ مٹی اس قابل و زرخیزی اس کے اندر ہو. یہ جو آپ نے دیکھا یہ میرا کوئی حقیقت نہیں، یہ میرے بزرگوں کا فیض ہے اور میرے یہ بزرگوں کے میرے والدین کی دعائیں ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہے کہ یہ مشت خاک مٹی کسی کام آ رہی ہے آپ لوگوں کے، اور آپ لوگوں کو کچھ منافع حاصل ہو رہے ہیں اور مختلف. باقی آپ نے میرے مقامات کی بات کی ہے تو مقامات کا لفظ تو بہت بھاری اور وزنی ہے، بہت اونچا لفظ ہے. تو میرے نام کے ساتھ اور میرے ساتھ تو وہ جوڑ بھی نہیں کھاتا. لہٰذا وہ تو اولیاء کاملین مقبلان الہی کے لیے مقامات کا لفظ استعمال ہوتا ہے. باقی آپ میرے مرید ہیں، آپ کو حسن ظن ہے کہ آپ یہ لفظ میرے لیے استعمال کرتے ہیں. ہاں دعا گو ضرور ہوں کہ میں اللہ والوں سے محبت کرتا ہوں تو مجھے بھی اللہ والوں میں شمار کر لے. ظاہر ہے محبت کرنے والا ان اپنے جو محبوبوں کے ساتھ ہوگا، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے. تو اس لیے جو میں یہ دعا ضرور کرتا ہوں. باقی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی لطف و کرم سے واقعی وہ مقامات عطا کر دے. جو خواب آپ نے دیکھے ہیں بہت اعلیٰ عمدہ ہیں، یہ سب اللہ کا فضل اور سرکار دو عالم کی نظر کرم ہے. باقی جو آپ نے سوال کیا ہے تو اس میں یہ ہے کہ سرسری تحقیق ضرور ہونی چاہیے کہ اتنی کہ آپ کا دل یہ کہتا ہو، وجدان کہتا ہو، حالات کہتے ہو کہ واقعی آدمی مستحق ہے. لیکن اگر ادھر ادھر سے خارجی خبریں ایسی مل رہی ہیں کہ نہیں بھی مستحق نہیں ہے، یہ تو جھوٹ فراڈ کر کے ویسے زکوٰۃ کے پیسے اکٹھے کر رہا ہے، تو پھر آپ کو احتیاط کرنے کا پورا حق ہے. لیکن یہ کہ سرسری تحقیق آپ نے کر لی کہ آپ بندہ مستحق ہے، غریب ہے، یا یہ کہ کوئی سورس تحقیق کا نہیں ہے، بظاہر آپ کو غریب مفلس لگتا ہے تو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. باقی اگر اس نے جھوٹ بولا ہے، جیسے آپ نے دلچسپ بات کی کہ رمضان کے موقع پہ سبھی مستحق بن جاتے ہیں، سبھی کہتے ہیں جی ہمیں زکوٰۃ دے دو، تو وہ آپ کی بات بالکل صحیح، ایسا ہوتا ہے. لیکن اگر ایسا کوئی جھوٹ فراڈ کر رہا ہے تو وہ اس کے سر پہ ہے. لیکن آپ نے زکوٰۃ دے دی ظاہری سرسری تحقیق سے تو آپ کی زکوٰۃ اللہ کے یہاں قبول ہو گئی. بہت شکریہ. خواتین و حضرات، ہمارا ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہونے والا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم بریک پہ جائیں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم سب کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے ساتھ مفتی منیر احمد اخوند صاحب موجود ہیں جو ہمارے سوالات کے جواب فوراً دے دیتے ہیں. ہم جن خوش نصیبوں کی فون کالز مل جاتی ہیں، جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، جو اپنے مسائل حل کروا لیتے ہیں صرف ایک فون کال کے ذریعے، یہ واقعی ان کی خوش نصیبی اور ہماری بھی کہ ہم اتنی عمدہ باتیں اتنے چھوٹے سے وقت میں اتنے آسان طریقے سے سن لیتے ہیں کہ اگر ہم ان باتوں کی تحقیق کرنے کتابوں میں جائیں تو شاید ہمیں بہت وقت لگ جائے، تب بھی ہم شاید صحیح طریقے سے نہ سمجھ سکیں جیسے مفتی صاحب ہمیں سمجھا دیتے ہیں. تو اس پروگرام سے فائدہ اٹھائیے. آپ اپنے دوستوں، احباب، اپنے عزیزوں کو بتائیں کہ یہ پروگرام اتوار کو ہوتا ہے، وہ اس میں شمولیت کریں اور اپنے مسائل کا حل مفتی صاحب سے لیں. تو آئیے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، پروگرام کشکول معرفت کے دوسرے سیگمنٹ شبے
کہ ازالہ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے پاس ایکچولی فیس بک پر کچھ اور سوالات آئے ہیں. پہلے ان کے بارے میں بات چیت کریں گے، پھر اپنا سیگمنٹ باقاعدہ شروع کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم ان سوالوں کو لیں، میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ پروگرام جو کہ آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے، خاص طور پر لائیو پروگرام ہے، سوال و جواب ہوتے ہیں اور دینی تعلیم بھی ہوتی ہے اس میں. اس پروگرام کو تھوڑا سا سپورٹ کیجیے آپ. اس پروگرام کے ظاہری بات ہے کچھ اخراجات ہیں، تو ہماری درخواست یہ ہے کہ اس کو سپورٹ کیجیے. پے پیل کے ذریعے rahmtv@gmail.com پر آپ اپنے ڈونیشن بھیج سکتے ہیں، اور ہمارا جو فون نمبر ہے 718-408-1159، اس پر کال کرنے کے بعد آپ یہاں بھی اپنے ڈونیشن دے سکتے ہیں. تو آپ کی مدد کی ہمیں ضرورت رہے گی، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ پروگرام جاری و ساری رہے اور ہو سکے تو اس کا وقت بھی بڑھایا جائے. آئیے ہم فیس بک کے کچھ سوالات لیتے ہیں. رخسانہ عمران چاہتی ہیں کہ اپنے کاروبار میں برکت کے لیے ان کو کوئی وظیفہ بتایا جائے. کاروبار میں برکت کے لیے سورہ قریش 125 مرتبہ عشاء کے بعد سورہ قریش پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی. یہ آپ 71 ڈیز کی نیت سے شروع کر لیں، انشاءاللہ بہت مجرب ہے. 125 مرتبہ سورہ قریش، اور پانی پہ دم کر لیں، اور پانی جو ہے اپنے کاروبار میں اگر دکان دفتر کوئی بھی چیز ہے اس کی دیواروں پہ چھڑکیں، گھر میں چھڑکیں اور دعا کر لیں. تو 71 ڈیز کر لیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کاروبار میں خوب برکت ہوگی. بہت شکریہ. انم احمد نے فیس بک پہ سوال بھیجا ہے کہ وہ اپنے بھائی کی جاب کے لیے کوئی وظیفہ چاہتی ہیں. ان کے بھائی میرا خیال ان کے پاس جاب نہیں ہے، تو کام شروع کرنے کے لیے کچھ بتائیے انہیں. ہاں، اس کے لیے نوٹ کر لیں یا وہابو. عشاء کے بعد یا وہابو 1414 دفعہ پڑھنا ہے، اول آخر 14 دفعہ درود شریف، اور یہ 90 دن کی نیت سے شروع کرنا ہے. یا وہابو انشاءاللہ بہت مجرب ہے، ان کو بہت اچھی جاب مل جائے گی. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. مفتی صاحب، درود شریف جو پڑھنے کی بات ہے، یہ کوئی سبھی درود شریف پڑھا جا سکتا ہے، چھوٹا یا بڑا، یا درود ابراہیمی؟ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں. اوکے. مسز قریشی نے بھی فیس بک پر ایک سوال بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ انہوں نے الٹی کی یا وامٹنگ کی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، بڑا اچھا خواب ہے. اس کا مطلب ہے آپ کو توبہ کی توفیق ہوگی اور توبہ آپ کی قبول ہوگی. اگر کوئی ظاہری باطنی گناہ سرزد ہوئے ہیں اور آپ توبہ کا ارادہ اگر کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی توبہ قبول ہوگی اور آپ کو نیکیوں کی توفیق ہوگی. اور یقیناً یہ ایک ایسا راستہ ہے، اس کی طرف قدم بڑھانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. قدم بڑھائیں، انشاءاللہ رزق روٹی چلتی رہے گی، دن رات شب و روز اسی طرح رواں رہیں گے. لیکن توبہ کر کے خدا کو راضی کر کے چلتے رہیں گے تو زندگی کا لطف بڑھ جائے گا. چلیے، ہماری کالیں بھی آ رہی ہیں اور ہمارا سیگمنٹ شبے کا ازالہ بھی ہے. تو شبے کے ازالے کے حساب سے جو ہم زکوٰۃ کے اوپر بات کر رہے تھے، تو اس میں ایک چھوٹا سا ایک شبے کی بات یہ ہے کہ یہ جو زکوٰۃ دی جاتی ہے، اس میں حقدار لوگ کون ہوتے ہیں؟ سب سے زیادہ کیا ترتیب ہے اس کی؟ کس کو سب سے پہلے دینا چاہیے؟ ہاں، اچھا سوال ہے. اس حوالے سے جیسے کسی کالر نے بھی بات کی تھی کہ کون مستحق ہے، تو حقدار کی پوری لسٹ بتائی گئی ہے. 7-8 لوگ ہیں جو حقدار ہیں. ہم اس کو ریپیٹ کریں گے کس قسم کے. تو لیکن اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے ٹاپ پرائرٹی وہ لوگ جو عزیز و اقارب ہوں، ان میں غریب لوگ ہوں، کیونکہ محتاجوں اور غریبوں کو بھی حقدار قرار دیا، وہ بھی ایک مصرف ہے زکوٰۃ کا. لیکن یہ ہے کہ عزیز رشتہ داروں کے اندر جو غریب مفلس ہے اس کو مقدم کیا جائے، اس لیے کہ اس کو زکوٰۃ دینے میں دوہرا اجر ہے. ایک تو یہ کہ غریب کی کفالت کا ثواب ہے، دوسرا چونکہ وہ رشتہ دار ہے تو صلہ رحمی کا ثواب ہے. تو چونکہ دوہرا اجر ملتا ہے لہٰذا ان کو دینا چاہیے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ دینی مدارس، قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنے والے یتیم بچے جو مدرسوں کے اندر بورڈنگ میں رہتے ہیں، بیچارے قرآن حدیث پڑھتے ہیں، تو ان کو دینے میں بھی دوہرا اجر ہے. اس لیے کہ ایک تو کہ اس غریب کی کفالت، دوسرا دین کی اشاعت میں حصہ، کہ دین کی اشاعت میں آپ کا حصہ پڑ جائے گا تو ڈبل ثواب آپ کو ملے گا، اور وہ اسی زکوٰۃ کے پیسے حافظ قاری عالم بنے گا تو صدقہ جاریہ آپ کو پہنچے گا. اس لیے تو ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے، کہ کل روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب جنتوں کے دروازے کھولیں گے تو علماء دین وہ آگے بڑھ کر جنت میں داخل کرنا چاہیں گے فرشتے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو روک دیں گے، ان کو ذرا روکو،
ان کو روکو. فرمایا کہ سخیوں کو آگے لاؤ, پہلے سخی داخل ہوں گے. سبحان اللہ. تو فرشتے کہیں گے اے رب ذوالجلال, آپ کے علماء کا مقام تو انبیاء کے بعد ہے, یہ تو انبیاء کے وارث ہیں, تو انبیاء داخل ہو چکے, ان کے بعد یہ علماء کا نمبر ہے. فرمایا کہ نہیں, یہ علماء بنے ان سخیوں کے مال و پیسے سے. انہوں نے زکاتیں دی, صدقات دیے, مدارس چلے, مساجد آباد ہوئیں. اگر یہ ان کے اس پر خرچ نہ کرتے تو عالم بنتے کیسے؟ تو سخیوں کا حق پہلا بنتا ہے کہ ان کو پہلے جنت میں داخل کیا جائے. یعنی دینے والے کا حق بہت ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ نفع سے خالی نہیں ہے, یہ تو خدا کی ایسی مرضی عطا کرتا ہے کہ جنت میں داخلہ آپ کا پہلا ہے, تو سخیوں کو پہلے داخل کیا جاتا ہے. تو اس لیے دیندار جو دینی مدارس کے طلباء پر زکوٰۃ دیں گے تو اس میں بھی دوہرا اجر, اس لیے کہ دین کی اشاعت ہو رہی ہے, آپ کے پیسے سے وہ عالم بن رہا ہے, اور جب تک وہ دنیا میں اشاعت دین کرے گا تو سارا اجر و ثواب ان دینے والوں کو بھی پہنچے گا. تو یہ وہ لوگ ہیں, تو ان لوگوں کو ٹاپ پرائرٹی پہ رکھیں. باقی آگے مصارف کی ڈیٹیل ہے, فلاں 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 لوگوں کو زکوٰۃ. نہیں, بڑی اچھی آپ نے بات بتا دی کہ پہلے تو عزیزوں رشتہ داروں سے اور اس کے بعد یتیموں سے جو مدارس میں. بہت خوب. میرا خیال ہے ہماری کوئی کال ہے, آئیے کال لیتے ہیں. ہیلو 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 ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت جی کل آپ کا لائیو ذکر کے اندر شمولیت کی, الحمدللہ دل کو بہت تازگی محسوس ہوئی, بڑا سکون ملا, اور الحمدللہ بہت ہلکا فیل ہوا. دوسرا 2 چیزیں پوچھنی تھی. ایک تو میرے والد صاحب پاکستان گئے اور 3 ویک پہلے ان کو فالج کا اٹیک ہوا اور لیفٹ سائڈ کام نہیں کرتی ہے, اور ابھی ان کو مثانے کا بھی مسئلہ ہو گیا, اس کے اندر بھی ٹیومر آ گیا, تو سرجری نہیں ہو سکتی. اس کے لیے آپ دعا کر دیں ان کے لیے, اور کچھ بتا دیں کوئی وظیفہ. اور دوسرا میری بیٹی 4 مہینے کی ہے, تو کل سے وہ جیسے ہی اس کے کان میں اذان پڑتی ہے تو وہ روتی ہے. جب اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز آتی ہے تو وہ آنسوؤں کے ساتھ روتی ہے. تو اس کے لیے کچھ بتا دیں تو بڑی مہربانی. شکریہ. ماشاءاللہ, سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ. آپ نے ہمارا لائیو ذکر جو ہے اس کے اندر شرکت کی اور لطف آیا, اور ہم نے یہ سوچا ہے کہ درس تفسیر کے بعد اب ٹی وی پر لائیو ذکر ہوا کرے گا, کیونکہ گزشتہ جو ہم نے وہ کیا تھا تو بہت اچھا فیڈ بیک آیا. تو ظاہر ہے کہ ذکر ہی تو دلوں کی اور روحوں کی غذا ہے, اسی کی تسکین ہے. تو ماشاءاللہ اس لیے ہم نے وہ کیا, اور آپ ذرا شرکت کریں, بڑھ چڑھ کے شرکت کریں. انشاءاللہ اسے آپ لوگوں کو گھر بیٹھے اللہ کی محبت ملے گی. تو الحمدللہ اس کو ہم جاری ساری رکھیں گے اور بہتر سے بہتر کریں گے. اور باقی جو ہے والد صاحب کے حوالے سے ان کے لیے 2 عمل آپ نے کرنے ہیں. فالج کے لیے سورۃ آراف جو ہے زیتون کے تیل پہ دم کر لیں, یا کدو کے تیل پہ, زیتون یا کدو کے تیل پہ دم کر کے اس کی مالش کرنی ہے, جو متاثرہ حصہ ہے اس پہ مالش کرنی ہے, اور 1 چمچ روزانہ ان کو پلا دینا ہے. انشاءاللہ اللہ کے ہم سے ان کو فائدہ ہوگا, اور یہ 71 ڈیز کی نیت سے آپ شروع کر دیں, انشاءاللہ افاقہ ہوگا. اور دوسرا جو ہے وہ ان کی مثانے کا معاملہ, اس کے لیے سورۃ یونس آیت نمبر 64 نمبر آیت, یہ 41 دفعہ عرق گلاب پہ دم کرنی ہے, اور عرق گلاب جو آدھا کپ روز پینا ہے, تو دم کر دیں آدھا کپ, اور وہ ان کو پلا دیا کریں. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف. یہ ان کے مثانے کا معاملہ انشاءاللہ حل ہوگا, اور جو بھی سسٹ وغیرہ انشاءاللہ خود بخود ختم ہو جائے گی. باقی بیٹی کے حوالے سے تو اشہد ان محمد رسول اللہ پہ روتی ہے, تو اس کا مطلب وہ تو عاشق رسول بنے گی انشاءاللہ. اس کو تو اللہ کے رسول کا عشق نصیب ہوگا کہ رسول اللہ کے نام پر جو وہ روتی آنسوؤں سے, تو بظاہر تو ہمیں الجھن فیل ہوتی, لیکن یقیناً اس کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص مناسبت اور ایک انس اور تعلق نصیب ہو رہا ہے, تو بہت اچھی بات ہے. باقی ویسے رونے کے حوالے سے آپ نوٹ کر لیں, سورۃ والعصر جو ہے 7 مرتبہ فجر کے بعد اور 7 مرتبہ مغرب کے بعد, یہ اس کے دونوں کانوں میں پڑھ کے زور زور سے پھونک دیا کریں. انشاءاللہ بیجا جو ہے کسی شیطانی اثر سے نہیں روئے گی, اور ویسے رسول اللہ کے عشق میں روئے تو سبحان اللہ, اس سے بڑی سعادت اور کیا ہے. بہت شکریہ آپ کا. ایک کال اور لیتے ہیں. ہیلو جی, یو آر آن ایئر. جی فرمائیے. جی السلام علیکم مفتی صاحب, میں نے آپ سے اپنا سوال کیا لیکن میری کال ڈسکنیکٹ ہو گئی. مجھے اپنی بیٹی کے لیے بتائیں کچھ کہ میں پڑھوں کہ اللہ تعالیٰ اس کا رشتہ کسی مسلمان کسی اچھے گھرانے میں کر دے, اور جہاں اس کا دماغ پھنسا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزت پردے کے ساتھ وہاں سے نکالے, اور اچھی جگہ پہ اس کا رشتہ اللہ تعالیٰ کر دے. جی, یہ آپ کے میرا خیال ہے سوال کا جواب تو دیا گیا تھا. آپ اگر فیس بک پہ جائیں تو آپ کو یہ جواب نظر آ جائے گا.
ہلو جی جی السلام علیکم. ہلو ہلو یو آر آن ایئر. فرمائیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے مفتی صاحب سے سوال کرنا ہے. فرمائیے. جی بتائیے. جی مجھے مفتی صاحب کا سب سے پہلے تو بہت شکریہ، وہ اتنا ٹائم نکالتے ہیں ہمارے لیے. اور مجھے اپنے دو مسائل کے بارے میں، دو باتوں کے بارے میں پوچھنا ہے. میرے بھائی نے جو ہے گھر چینج کرنے کے متعلق وہ استخارہ کیا تھا گھر چینج کرنے کے لیے. تو میرے بھائی نے دیکھا کہ اس کے گھر میں جو جس کلر کا پردہ ہے وائٹ کلر کا پردہ ہے، لیکن بھائی نے دیکھا کہ میرون کلر کا پردہ بڑا خوبصورت سا لگانا ہے. وہ گھر میں اسے کچھ فیل ہوتا ہے، وہ گھر چینج کرنے کے لیے بہت کوشش کر رہے ہیں لیکن چینج نہیں کر پا رہے. ان کی زندگی کے کاموں میں بھی بہت زیادہ رکاوٹ ہے، حالانکہ نماز روزے کے پابند ہیں. جاب میں بھی رکاوٹ ہے. تو پلیز کچھ بتائیں اور یہ بتا دیجیے کہ گھر چینج کرنے ان کے لیے بہتر ہے کیا ہے. جی ہاں جی، جہاں تک جو ہے وہ آپ کے سوال کا تعلق ہے تو استخارے کے حوالے سے جو آپ نے یہ دیکھا بالکل بہت اچھا ہے، اور گھر وہ چینج کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے بتایا کہ وہ سفید پردے ہیں تو میرون خوبصورت پردے دیکھیں تو بالکل گھر چینج کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذاقہ نہیں، اور کر لیں گے وہ انشاءاللہ گھر چینج. تو لیکن پڑھنے کا نوٹ کر لیں. آپ کہتے ہیں کہ رکاوٹیں آتی ہیں تو سورۃ والضحیٰ یہ مغرب کے بعد 21 مرتبہ سورۃ والضحیٰ پڑھنی ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف یہ پڑھ کے دعا کر لیں. انشاءاللہ کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. 41 ڈیز کی نیت کر کے شروع کر لیں. گھر انشاءاللہ اچھی صورت میں چینج بھی ہو جائے گا اور ان کی رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ کی کال کا. اور کوئی کال ہے ہماری؟ جی ہیلو ہیلو ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. جی میرا نام ڈاکٹر فیصل ہے، نیو یارک سے بات کر رہا ہوں. حضرت سے ایک سوال پوچھنا تھا خواب سے متعلق، جی اور یہ بتانا تھا کہ حضرت ہم لوگ آپ کے مرید ہیں اور آپ کے بتائے ہوئے وظائف پہ عمل کرتے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا لگتا ہے اور بہت مزہ آتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر فیصل صاحب. اور ہر مہینے آپ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں کہ جو مہینہ ہوتا ہے اس کے متعلق آپ جو ہے وہ معمولات بتا دیتے ہیں جس پر عمل کرتے ہیں تو ماشاءاللہ بہت نفع ہوتا ہے. ہماری والدہ نے خواب دیکھا تھا پچھلے مہینے ربیع الاول کے مہینے میں. آپ نے ایک وہ وظیفہ بتایا تھا کہ اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بہت آسانی سے ہو جاتی ہے. جی تو ہماری والدہ نے دیکھا کہ وہ مسجد نبوی میں کھڑی ہیں اور جو سامنے جالی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک کی، اس میں سے ایک روحانی ہاتھ نکلا ہے ہماری والدہ کی طرف. تو حضرت اس کے بارے میں بتا دیجیے گا کہ اس میں کیا اشارہ ہے. جزاک اللہ خیر. شکریہ. ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ، اور اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اسی طریقے سے جو ہے وہ معمولات پر عمل کی توفیق عطا فرماتا رہے، اور میرے بزرگوں کا فیض میرے ذریعے سے زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں تک پہنچے. اور میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں، اور آپ حضرات جو ہے وہ جو معاملات دیے جاتے ہیں، جو ہدایات ملتی ہیں اس پہ کاربند رہتے ہیں، یہ میرے لیے بڑا عظیم صدقہ جاریہ ہے. آپ حضرات بالکل اسی طریقے سے جمے رہیں. اور باقی والدہ کا خواب بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ. اس میں نے جو وظیفہ دیا وہ آپ نے پڑھا، اس کے نتیجے میں ربیع الاول میں یہ خواب دیکھا تو میرے اس وظیفے کی قبولیت کی بھی علامت ہے، میرے لیے بڑی شرف کی بات ہے. اور انہوں نے جو خواب دیکھا بہت مبارک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خاص توجہ کی علامت ہے. آپ نورانی ہاتھ نکلتے ہوئے دیکھا، اس کا مطلب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خاص سلامتی اور محبت کا اشارہ ہے جو آپ کی والدہ کو اور آپ کی والدہ کے ذریعے سے آپ کے سارے خاندان کو نصیب ہوگا. ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی شرف کی بات ہے، اور اس عمل کو جاری رکھیں. انشاءاللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ بھی دیدار نصیب ہو جائے گا. وہ بہت ہی مبارک عمل ہے. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. بہت شکریہ. مفتی صاحب ایک سوال آیا ہے فیس بک پر، شہر بانو نے پوچھا ہے. انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ ان کے بچے ویڈیو گیمز بہت کھیلتے ہیں تو ان کو کیسے باز کروایا جائے. دلچسپ پر وقت کی ضرورت ہے کیونکہ گھر گھر میں یہ مصیبت جو نازل ہو چکی ہے جی. تو اس لیے یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے آپ نوٹ کر لیں وظیفہ، انشاءاللہ سے فائدہ ہوگا. سورہ فاتحہ 1 مرتبہ پڑھنی ہے، اور جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچیں تو اس کو 25 مرتبہ پڑھنا ہے. 25 مرتبہ دہرانے کے بعد پھر آگے چلیں، جب اہدنا الصراط المستقیم پر آئیں تو اس کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے 41 ٹائم. وہ پڑھ کے پھر آگے سورہ فاتحہ مکمل کر لیں آمین تک.
تو یہ روزانہ پڑھ کے تصور میں لا کے ان بچوں پہ دم کریں اور بچوں کے کھانے پینے پہ پھونک دیا کریں اور دعا کریں کہ یا اللہ جس طرح ان کا ویڈیو گیم سے دل لگا ہوا ہے ایسے مفید تعلیم اور تعلم اور تربیت کے ساتھ ان کا دل لگ جائے، ان کے دلوں کو پھیر دے، اس لیے کہ یہ بہت ہی ضروری ہے۔ باقی یہ ہے کہ ویسے ایک اسٹریٹجی بنائیں، بچوں کے ساتھ کاؤنسلنگ کریں کہ ٹھیک ہے آپ لوگوں نے ویڈیو گیم کھیلنی ہے تو اس کے لیے ہمارے ساتھ ایک سیٹ اپ کر لیں کہ آپ 2 گھنٹے روز کھیلیں گے، مثلا تو 2 گھنٹے متعین کر دیں، 1 گھنٹہ متعین کر دیں، تو 2 سے 3 گھنٹے نہیں ہوں گے، کیونکہ ایسا مرض ہے اس کا بھی پتہ بھی نہیں چلتا، انسان جب بیٹھتا ہے تو پھر 24 گھنٹے کے بعد آنکھ کھلتی ہے، تو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ بچے کھانا بھی نہیں کھاتے اور 24 گھنٹے 12 گھنٹے بیٹھے ہوئے، نہیں ان کے ساتھ آپ بھی ایک تھوڑی سی اسٹریٹجی طے کریں ان کے ساتھ اور اس ضابطہ اخلاق پہ وہ بھی عمل کریں، انشاءاللہ ان کے حق میں بھی فائدہ ہوگا۔ باقی یہ پڑھنا شروع کر دیں، بہت ہی مجرب ہے، میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ ہمارے خواتین حضرات، ہمارے بریک کا وقت ہو رہا ہے۔ پچھلی بریک پہ جانے سے پہلے بھی میں نے ایک درخواست کی تھی، وہ یہ کہ جو بھی فیس بک پر لوگ دیکھ رہے ہیں یا ٹی وی پر بھی جو دیکھ رہے ہیں، ان سے درخواست یہ ہے کہ وہ اپنے دوستوں احبابوں کو کال کریں اور ان کے ساتھ یہ پروگرام شیئر کریں۔ یقیناً یہ اتنی قیمتی بات چیت اتنی آسانی کے ساتھ لوگوں کے گھروں میں، لوگوں کے کمپیوٹرز پہ، ویب سائٹ کے ذریعے یا فیس بک کے ذریعے پہنچ رہی ہے۔ اب یہ ان کا تھوڑا سا فرض بن جاتا ہے کہ وہ اتنی قیمتی بات چیت کو بغیر کسی قیمت کے لوگوں تک پہنچائیں۔ ہم اپنا پروگرام کر رہے ہیں، مفتی صاحب یقیناً بے انتہا قیمتی بات چیت کر رہے ہیں، سب کو فیض یاب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ باقی فرائض اب آپ کے ہیں، تو آپ بھی اس پروگرام کو بڑھاوا دیجیے اور لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور انشاءاللہ واپس آتے ہیں۔ پروگرام کشکول معرفت کے تیسرے سیگمنٹ لطائف علمی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سیگمنٹ میں ہم اسلامی تاریخی پس منظر میں کوئی واقعہ مفتی صاحب بیان کرتے ہیں، تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کا کیا واقعہ ہے۔ اس حوالے سے چونکہ آج ہم نے زکوٰۃ، صدقات، خیرات پر گفتگو کی ہے، جی، تو اس حوالے سے ایک واقعہ ذہن میں آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا۔ فرمائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا بہت غریب، مفلس، کہ یہاں تک کہ ایک وقت کی روٹی کا انتظام نہیں ہوتا تھا، فاقے گزرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ چلا جا رہا تھا تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مل گئے۔ اب انہیں دیکھا یہ تو پیغمبر ہیں، اللہ کے کلیم ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، تو اس نے درخواست کی کہ آپ اللہ کے یہاں جا رہے ہیں ہم کلام ہونے، تو میری ایک فریاد اللہ کے دربار میں رکھ دیں، وہ یہ کہ اللہ نے میری تقدیر میں جتنا رزق لکھ رکھا ہے وہ سارا اکٹھا ہی دے دے مجھے۔ اچھا، اس لیے کہ میں تو روز فاقے سے گزرتا ہوں، کبھی روٹی ملتی کبھی نہیں، تو ایک دفعہ اکٹھا مجھے مل جائے تو بس جی بھر کے کھا لوں، بس وہ ایک تمنا پوری ہو جائے، پھر آگے جیسے زندگی گزرے، یہ آپ کروا دیجیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سے ہم کلام ہوئے، تو یہ فریاد اس کی رکھی تو اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرما لی، اور چند بکریاں اور کچھ گندم کی بوریاں، اناج، یہ اس کے حوالے کر دیا گیا کہ یہ تمہارا مقدر رزق ہے، یہ تمہارے سپرد۔ اچھا، اس کے بعد بات آئی گئی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 1 سال کے بعد یاد آیا کہ یار وہ ایک آدمی نے یہ کیا تھا اور اس کو یہ رزق مقدر مل گیا تھا، تو اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا، جب وہ کھا چکا ہوگا تو پھر کیا ہو رہا ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ کو تجسس ہوا، آپ اسی جھونپڑے کی طرف گئے جہاں جس جھونپڑے کے پاس وہ ملا تھا، تو وہاں جب گئے تو وہاں تو ایک بڑا عظیم شان محل ہے، وہاں کوئی جھونپڑا نہیں ہے، بڑے حیران، محل کا دروازہ، بڑا دروازہ، اندر دیکھا مہمان ہیں، دسترخوان لگے ہوئے ہیں، لوگ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، آگے بڑھ کے دیکھا تو مین شاہی تخت پہ وہی شخص بیٹھا ہے، اچھا، وہ جناب شاہی لباس پہنا ہوا ہے اور مہمان اس کے دوست احباب کھا پی رہے ہیں۔ بڑے حیران ہو کہ یا اللہ یہ وہی آدمی ہے، اس کو مقدر رزق تو چند بوریاں اور چند بکریاں تھی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ فوراً اللہ سے ہم کلام ہے رب ذوالجلال، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس کا مقدر رزق تو مل گیا تھا اور یہ آدمی آج تو یہ شاہی خزانے لے کے بیٹھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل میں اس نے میرے ساتھ تجارت کی تھی، اور تجارت میں اس کو نفع ہوا۔ واہ! تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب ذوالجلال کون سی تجارت؟ کا تجارت اصل میں اس نے یہ کی تھی کہ اگر یہ خود اپنے ذات پہ خرچ کرتا تو اس کا اتنا ہی تھا جتنا میں نے دیا تھا، وہ ختم ہو جاتا۔
لیکن اس نے میرے ساتھ تجارت یہ کی، اس نے غریبوں کو بھی کھلانا شروع کر دیا، مہمانوں کو کھلانا شروع کر دیا، دوستوں کی دعوتیں شروع کر دیں. تو نتیجہ کیا ہوا؟ میری سنت یہ ہے کہ جب میرے لیے جب 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو میں اس کو 10 گنا دیتا ہوں. لہٰذا اس کے اندر میں جو ملٹی پلائی ہوتا جا رہا ہے یہ سارا رزق، یہاں تک کہ آج اس کے بعد محلات ہیں اور سونے چاندی کی تجوریاں ہیں کہ وہ تھوڑا جو ملٹی پلائی ہوا. یہ ہے زکوٰۃ کی برکت، زکوٰۃ اور صدقات کی برکت. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی برکات دیکھیے کہ انسان اپنی ذات پہ خرچ کرے تو اتنا ہی ہوگا، لیکن جب اس نے دوسروں کو دینا شروع کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیسے ملٹی پلائی کرتے ہوئے آگے بڑھاتے رہتے ہیں. بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں یہ بالکل کامن سینس ہے کہ ایک دانہ اگر ہے گندم کا، اگر آپ اس کو چبا کے کھا لیں تو ختم ہو گیا. اسی دانے کو زمین میں آپ دفنا دیں تو وہ 100 دانے اگا دیتا ہے. ایسی بات صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے نا، بالکل. تو زمین کے اندر اللہ نے وہ زرخیزی رکھی ہے کہ ایک بیج آپ بو دیں تو وہ 100 بیج بوتا ہے، آگے پورا تناور درخت بن کے سینکڑوں آم اس پہ لگتے ہیں. لیکن اگر ایک آم آپ نے کھا لیا تو ختم ہو گیا. بالکل اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں جب دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا تک جب بڑھاتے ہیں تو یہی ہوتا ہے. یہ اصل میں وہ راز ہے کہ اللہ جو ہم سے جو کہتا ہے کہ میرے راستے میں خرچ کرو، اللہ اصل میں ہمارے مقدر رزق کو بڑھانے کا ایک ضابطہ ہمیں بتانا چاہتا ہے. اس کے نتیجے میں وہ مال بڑھتا ہے. بعض نالائق لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم اپنے خون پسینے کی کمائی غریبوں کو کیوں کھلا دیں بھائی، ہم کھائیں گے، ہمارے بچے کھائیں گے بھائی. بس پھر وہ ان کا صورتحال وہی ہے کہ وہ چند بوریاں چند بکریوں پر ہی رہ جائیں گے، وہ آگے نہیں بڑھیں گے، تجارت نہیں ہوگی. اسی حوالے سے کسی صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے کہ انہوں نے کوئی کاروبار کیا، اس کے لیے انہوں نے لون لیا، اور وہ جو انہوں نے لون لیا تو وہ کاروبار کچھ کم رقم میں ہو گیا، باقی پیسے بچ گئے جو انہوں نے اپنے سیونگز اکاؤنٹ میں ڈال دیا. حالانکہ وہ پیسے بھی وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے واپس تو انہیں کرنی ہے کیونکہ لون لیا ہے. تو کیا اس سیونگ اکاؤنٹ میں جو پیسے ہیں کیا اس پہ زکوٰۃ جائز ہے، بنتی ہے یا نہیں؟ اس کا ضابطہ شریعت نے یہ بتایا ہے کہ جب آپ جو ہے وہ سال کے بعد حساب لگائیں گے زکوٰۃ کا، تو آپ اپنے جتنے قرضے ہیں ان لونز کا بھی حساب لگائیں گے. تو لون جتنا ہوگا اس کو آپ مائنس کریں گے، تو مائنس کرنے کے بعد جو بچ جائے گی سیونگ اس کا 2.5% آپ زکوٰۃ دیں گے. اب ظاہر ہے کہ 20,000 یا 30,000 جو آپ نے سیونگ میں رکھ لیا تھا وہ بھی ہے تو قرضہ، تو جب آپ حساب لگائیں تو قرضے میں آپ 1 لاکھ لکھیں گے تو 1 لاکھ کو مائنس کریں گے. اب آگے اس کے بعد بچ گیا تو اس کا آپ 2.5% زکوٰۃ دیں گے، نہیں بچا تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. تو یہ اس اصول پر عمل کریں گے. بہت شکریہ، امید ہے آپ کو اپنے سوال کا جواب ملا ہوگا. ہمارے فیس بک کے اوپر بہت سے سوالات آئے ہیں، میں جلدی وہ سوال کرتا ہوں، اس کے بعد ہماری کالز بھی ہیں. نادیہ الہی نے یہ پوچھا ہے کہ سجدہ سہو کب اور کیسے ادا کرتے ہیں؟ یہ سجدہ صاحب کا جو سوال ہے، ظاہر ہے کہ وہ مختلف مقامات ہیں کہ کوئی واجب چھوٹ جائے نماز میں یا کسی جو فرض کی طرف بڑھنے میں تاخیر ہو جائے تو تب سجدہ سہو ہوتا ہے. مثلا کہ آپ نے جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گئے، اس نتیجے میں آپ پر سجدہ سہو آئے گا، یا آپ جو ہے نا وہ سجدے میں جانے میں آپ نے تاخیر کر دی تو آپ پر سجدہ سہو آئے گا. تو وہ پوری ڈیٹیل ہے، مختلف اسباب ہیں، ان کے نتیجے میں سجدہ سہو ہوتا ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اتحیات پڑھنے کے بعد آپ ایک سلام پھیرتے ہیں دائیں طرف، سلام پھیرنے کے بعد اب 2 سجدے آپ سجدہ سہو کی نیت سے کرتے ہیں، اور پھر اتحیات سے شروع کر کے پوری دعا درود شریف تک مکمل کر کے اب سلام پھیرتے ہیں. تو یہ سجدہ سہو کا طریقہ ہے، اس کے مطابق کرنا ہوتا ہے. ایک اور سوال فیس بک پہ انم احمد نے پوچھا ہے، خواتین اپنے خاص ایام میں کیا پڑھ کر سویا کریں؟ نارملی تو آیت الکرسی پڑھ کے سوتی ہیں، تو ایسے دنوں میں کیا کریں؟ ہاں، ظاہر ہے کہ ان ایام کے اندر قرآن کریم کی تلاوت تو جائز نہیں ہے، اور آیت الکرسی بھی کیونکہ قرآن کریم کی آیت ہے لہٰذا وہ بھی نہیں پڑھ سکتے. تو اس کے لیے کہ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں. تو آسان طریقہ یہ ہے کہ 101 دفعہ یا حافظو پڑھیں، اور اول آخر جو ہے وہ نماز والا جو درود ہے، درود ابراہیمی، 3 دفعہ وہ درود پڑھ کے اپنے بدن پہ پھونک لیا کریں. اس سے انشاءاللہ رات بھر میں حفاظت رہے گی اور شیاطین قریب نہیں آئیں گے. اور ظاہر ہے کہ ان ایام میں جو ہے آپ ذکر کر سکتے ہیں، اللہ کے نام کا ذکر کر سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں. صرف قرآن کریم کی پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی، تو اس کی جگہ پر آپ یہ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح فیس بک پر سلطان سنی صاحب نے یہ پوچھا کہ وہ خواب دیکھتے ہیں کہ وہ اڑ رہے ہیں خواب میں، اس کا کیا مطلب ہے؟
माशाल्लाह, बहुत अच्छा ख्वाब है ये कि अगर आप कारोबार करते हैं तो इसका मतलब आपके कारोबार में तरक्की होगी, अगर तालीम के मैदान में तो तालीम के मैदान में, तो कोई भी मैदान आपको उसमें आप तरक्की की अलामत है। उड़ना जो है उसमें तरक्की और आगे से आगे बढ़ने की अलामत है। आप मेहनत आप करें, जितना आप गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। अल्लाह की तरफ से आपके लिए तरक्की और कामयाबी लिखी हुई है। हमारे बहुत से देखने वाले इंतज़ार कर रहे हैं फ़ोन कॉल्स के ऊपर, उनकी कॉल्स हैं, तो आइए पहली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हजरत, मैं मोहम्मद आसिफ बात कर रहा हूँ सैक्रामेंटो से। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और बस मैं आपको सलाम करने के लिए किया था, और मैंने आपको माशाल्लाह ख्वाब में भी देखा, आप इसी तरह बैठे हुए हैं और मैं आपको गले लगा रहा हूँ और प्यार कर रहा हूँ। बहुत ही मुझे बड़ी खुशी हुई सुबह उठ के माशाल्लाह। और जी खास दुआ में याद रखिए हजरत कि बस हमारी तमाम मुश्किलात, परेशानियां, आजमाइशें जल्द ही खत्म हो। और उसके अलावा एक ख्वाब मैंने देखा था, मैं कुछ जमीन लेना चाह रहा था पाकिस्तान में, तो इस्तिखारा किया तो उसमें एक थोड़ा सा बड़ा मुर्गा जो था वो बहुत जोर से बांग दे रहा था। तो मैंने कहा पूछ लूं आपसे कि इसका क्या मतलब है। और बस बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपको देख कर, आपके सारे प्रोग्राम मैं देखता रहता हूँ फेसबुक पे और उसमें लाइव माशाल्लाह। और बस खास दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह ताला। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल आपने किया और आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। ज़ाहिर है आप हमारे प्रोग्राम को शौक़ ज़ौक़ से देखते हैं, बस यही फ़ीडबैक आप लोगों को सुनते हैं तो दिल खुश हो जाता है। बाकी ख्वाब आपने देखा, आप मुझसे मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं, ज़ाहिर है कि मोहब्बत ही पर सब कुछ मिलता है। ये कायनात की बुनियादी मोहब्बत पर कायम किया अल्लाह तबारक व तआला ने, और अल्लाह ने अपना वस्फ़ भी सबसे ऊंचा रहमत और मोहब्बत का ही रखा है। तो ये मोहब्बत ही के रिश्ते जो है ये एक दूसरे को नवाजते हैं, और इसी पर इंशाअल्लाह आपको हमारा पूरा फैज़ पहुंचता रहेगा। और ज़ाहिर है कि आप हम प्रोग्राम को मोहब्बत से देख रहे हैं तो ज़ाहिर आपको ज़रूर इल्मी और रूहानी फैज़ पहुंच रहा है। और मैं भी दिल से दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम परेशानियां ज़ाहिरी बातनी हर तरह की जो है अल्लाह दूर फरमा दे और आपके लिए खुशियाँ और आसानियाँ पैदा हो जाएँ। बाकी जो ख्वाब देखा कि ज़मीन जो लेना चाहते हैं और वहाँ मुर्गा देखा अजान दे रहा है, बहुत ही मुबारक है। इसका मतलब वो जगह बहुत ही मुबारक होगी, हर तरह के शयातीन के असर से दूर होगी, क्योंकि मुर्ग का अजान देना शयातीन के असर को दूर करना है और अल्लाह की ख़ास रहमत का इशारा होता है। क्योंकि दुनिया के अंदर भी मुर्ग जब अजान देता है ये ख़ुद अपनी मर्ज़ी से नहीं देता, ये आसमानों पर एक अजान होती है, उसके नतीजे में ये दुनिया में अजान देता है। तो ये इसलिए ये अजान जो मुर्ग देता है। और हदीस में तो ताकीद है कि घर के अंदर मुर्ग पालना चाहिए, घर में मुर्ग पालना चाहिए, क्योंकि वो रात में जब अजान देता है तो ये आसमानों के फरिश्ते जब आसमानों पे देते हैं तो उसके नतीजे में अजान देता है और एक ख़ास जो है रूहानियत का माहौल फैल जाता है। चुनांचे आदम अलैहिस्सलाम ने भी मुर्ग पाल रखा था और ख़ुद हदीस में भी इसकी ताकीद है कि इससे शयातीन दूर हो जाते हैं। और एक हदीस में तो फरमाया जिस घर में मुर्ग होता है उस घर में जादू टोना नहीं होता, जादू टोना नहीं होता। और आज आप जानते हैं जगह जगह जादू टोने हो रहे हैं, तो घर के अंदर अगर मुर्ग पाल रखा है तो इंशाल्लाह जादू टोना नहीं होगा, तो हर तरह हिफाजत और आफियत रहेगी। तो ये बहुत मुबारक है, आप उस जगह को ख़रीद सकते हैं। मैं भी दुआ करता हूँ। बहुत शुक्रिया। आइए अगली कॉल लेते हैं। हेलो हेलो जी सर, फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम सलाम। जी हजरत मुताहिर बात कर रहा हूँ न्यू जर्सी से। जी जी बताइए। हजरत मेरा आपसे सवाल ये है कि आजकल जो जुम्मे का खुतबा होता है उसमें काफ़ी तरीके से वो खुतबा हो रहा है सब जगह पे। कुछ जगहों पे इंग्लिश का खुतबा होता है सिर्फ, और कुछ जगहों पे जहाँ पे हमारे उलमा हज़रात आते हैं वहाँ पे इंग्लिश की स्पीच होती है, उसके बाद फिर शॉर्ट अरबिक खुतबा भी होता है। इसमें क्योंकि मैं कमेटी में हूँ मस्जिद के अंदर यहाँ पे, तो हमारे यहाँ एक पैटर्न वो सेट करना चाह रहे हैं कि एक ही तरीके से जो है जुम्मा के जो इंतजाम हैं वो किए जाएं। तो कमेटी का ख्याल ये है कि पहले लोग सुन्नतें पढ़ के घर से आ जाएं, एक स्पीच हो जाए और उसके बाद फिर खुतबा हो जाए और लोग नमाज पढ़ लें। तो इसके बारे में ज़रा वजाहत कर दें कि शरई तौर पे क्या जायज़ है और इसको किस तरीके से करना चाहिए। जी माशाल्लाह, बड़ा अच्छा और बर वक्त सवाल किया और यहाँ की बड़ी ज़रूरत है।
اور اس پر میں تفصیلی فتویٰ اخبار میں چھاپ بھی چکا ہوں کہ ہمارے ہندو پاک میں جو طریقہ ہے وہ سنت طریقہ ہے کہ اردو میں یا پنجابی میں سپیچ ہوتی ہے، وہاں کی لوکل زبان میں سپیچ ہوتی ہے، واضح و نصیحت ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے لوگ سنتیں پڑھ لیتے ہیں، تو پھر اذان ہوتی ہے اور اذان کے بعد عربی کے اندر 2 خطبے ہوتے ہیں، اور یہ سنت طریقہ ہے۔ اور اسی پر خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پھر اس کے بعد صحابہ نے اسی پر عمل کیا۔ یہ آج کل یہ امریکہ یورپ میں جو رواج پیدا ہو گیا، انگریزی میں تھوڑا سا عربی پڑھ دیا، اس کے بعد انگریزی میں سپیچ ہو گئی، اور اسی طریقے سے یہ سنت کے بالکل خلاف ہے۔ یہ کسی امام کے نزدیک جائز نہیں ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، ابن حنبل، کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے۔ یہاں تو امام مالک تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر ایک بھی شخص عربی خطبہ پڑھنے والا موجود نہیں ہے تو اس دن جمعہ ہی نہیں ہوگا، زور کی نماز پڑھیں۔ ابن حنبل کے نزدیک اس سے زیادہ سختی، امام شافعی کے ہاں کوئی گنجائش نہیں، غیر عربی کی زبان کے اندر خطبہ بالکل مکروہ تحریمی ہے، ناجائز۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں فارسی میں اجازت دی تھی، لیکن اس کے بعد انہوں نے رجوع کر لیا اس قول سے، اور حنفیہ کا مفتہ بھی قول بھی یہی ہے کہ عربی کے اندر خطبہ ہونا چاہیے۔ آج لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی امریکہ کے اندر لوگ انگریزی سمجھتے ہیں، تو یہ انگریزی سمجھتے ہیں، تبھی تو انگریزی میں آپ کو سپیچ کہہ رہے ہیں۔ آپ سپیچ واضح و نصیحت انگریزی میں آپ کر دیجئے آدھا گھنٹہ 20 منٹ، لیکن جب خطبہ کریں تو اس کو عربی میں کریں، کیونکہ قرآن کریم میں اس کو ذکر اللہ فرمایا ہے، فَصَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کا ذکر، اور اللہ کا ذکر یہ اس کی ٹرانسلیشن نہیں ہوتی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ تو عربی میں ہی پڑھنا ہے، اس کی ٹرانسلیشن نہیں ہوتی۔ قرآن اللہ کا ذکر ہے، لہذا قرآن کی ٹرانسلیشن امام نہیں کرتا کہ آپ کہ جی فاتحہ انگریزی میں آپ پڑھیے، صورتیں انگریزی۔ کل کو آپ یہ فتنہ کھڑا ہو جائے گا کہ جی نماز میں سورہ زاریات امام نے پڑھی، پبلک سمجھتی نہیں، ہمارے ٹین ایج بچے سمجھتے نہیں، امام صاحب انگریزی میں آپ تلاوت کیجیے نماز میں، تو کیا کریں گے آپ؟ نہیں، قرآن ذکر اللہ ہے، اور ذکر اللہ کا ترجمہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ٹرانسلیشن جو کے چکر میں کہ لوگ سمجھیں، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ جو پیٹرن آپ کی کمیٹی سیٹ کرنا چاہ رہی ہے کہ سپیچ ہو، لوگ سنتیں گھر سے پڑھ کے آئیں، سپیچ ہو، سپیچ کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ عربی میں خطبہ ہو، یہ 2 خطبے عربی کے اندر ہوں، ایک بھی نہیں 2 خطبے، کیوں یہ 2 خطبے ہی سنت طے ہو گئی ہے، تو 2 خطبے ہوں، اذان ہو امام کے سامنے، پھر اسی طریقے 2 خطبے عربی کے اندر ہوں۔ یہ پیٹرن سیٹ کریں، سنت کے مطابق پیٹرن ہے، اسی پر ڈٹ جائیں۔ کوئی مائی کا لال چیلنج نہیں کر سکتا، اگر کسی کو دلائل چاہیے میں حاضر ہوں۔ بالکل یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس پر تفصیلی گفتگو میں نے فتوے میں کی تھی، تو آپ حضرات بالکل اس پیٹرن کو سیٹ کریں۔ یہ بہت بڑی خدمت ہوگی کہ ان ملکوں کے اندر جہاں دین اس طریقے سے آہستہ آہستہ مٹایا جا رہا ہے، یہ بھی مٹنے کی ترتیبیں ہوتی ہیں کہ جی الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ کہہ کے اب پوری انگریزی میں کر دی، پھر کہتے جی ہم نے عربی کا پڑھ تو دی ہے، اتنا ہی ضروری ہے۔ پہ ضروری پہ اگر جائیں گے تو پھر لمبا جبہ کبا بھی ضروری نہیں ہے۔ آپ یہ ناف سے لے کے گھٹنے کے نیچے ایک شارٹ پہن کے آ جائیں نا، تو پھر خطیب صاحب لمبا خطبہ جبہ پہن کے کیوں آتے ہیں؟ ایک شارٹ پہن کے نماز پڑھا دیں، ضروری تو ایک شارٹ ہی ہے انسان مرد کے لیے، اس سے زیادہ تو چاہیے بھی نہیں۔ لیکن آپ پورا امامہ پگڑیوں کے ساتھ آتے ہیں، پورے اہتمام کے ساتھ آتے ہیں، تو ضروری کی بات نہیں ہوتی۔ سنن، آداب، فرائض، مستحبات، یہ سارے کی سارا پورا حسن ہے عبادت کا، اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اس لیے آپ بہت اچھا، آپ کی کمیٹی اگر اختیار رکھتی ہے ضرور اس پہ عمل کرے، اور یہ اور مسجدوں کے لیے مثال بنے گا، آپ کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ تو ہمارے ہندو پاک میں جو طریقہ ہے بالکل سنت طریقہ ہے کہ اردو میں سپیچ کر دی، اس کے بعد جو ہے سنتیں وغیرہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد خطبہ جو ہے اذان ہو، پھر 2 خطبے عربی کے اندر باقاعدہ ہوں، اور اس کے بعد نماز ہو، تو انشاءاللہ بہت بڑا آپ حضرات کے لیے صدقہ جاری ہوگا۔ میں بھی آپ کو کامیابی کی دعا دیتا ہوں۔ بہت شکریہ، تفصیل سے آپ نے جواب دیا۔ ایک کال اور لیتے ہیں۔ یو آر آن ایئر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم کینیڈا سے بات کر رہے تھے امیر۔ سوال ہمارا یہ تھا، ہماری والدہ تو فوت ہو چکی ہیں پاکستان میں۔ کل ہم نے خواب میں دیکھا کہ انہوں نے ہمارا نام لے کے پوچھا گھر پہ، اور پھر کہا کہ میں جب گیا ان کے پاس تو انہوں نے کہا کہ میرے پیر دباؤ ذرا، تو پھر میں نے ان کے پیر دبائے، مطلب تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ مطلب شکریہ، ماشاءاللہ بہت ہی اچھا خواب ہے۔ اگر دنیا میں آپ ان کی خدمت کرتے تھے، پیر دباتے تھے، تو اس کا مطلب وہ خدمت اللہ کے ہاں قبول ہو گئی ہے، تو قبولیت کا اشارہ، اس سے آپ کو بہت ہی نفع دنیا اور آخرت میں ہوگا۔ اور اگر اس میں کوئی کوتاہی رہی، دنیا میں ایسا نہیں کیا، تو پھر آپ ان کے لیے اصالِ ثواب کریں، اور زیادہ سے زیادہ پڑھ کے بخشیں، مالی صدقہ کریں، اس سے انشاءاللہ وہ راضی ہو جائیں گی، اور خدمت کے الٹرنیٹیو بھی اس کو لکھا جائے گا، اور آپ کو اس کا پورا اجر و ثواب ملے گا۔ بہت مبارک اشارہ ہے۔
بہت شکریہ مفتی صاحب. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. بہت سی کالز ہیں اس وقت بھی، ہماری تمام لائنیں انگیج ہیں، لیکن اب کیونکہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے آپ سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ اگلے اتوار کو پھر حاضر ہوں گے. جیسے میں ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں کہ آپ اور لوگوں کو، اپنے دوستوں عزیزوں کو اس پروگرام کے بارے میں بتائیے اور ہمیں اور مصروف کیجیے. اگلے اتوار کو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ آپ کا حامی و ناصر. السلام علیکم. رحم کر رہے ہیں جو رحم پا رہے ہیں، وہ رحم سے ملے گی خدا کی رضا. رحم کر رہے ہیں جو رحم پا رہے ہیں، وہ رحم سے ملے گی خدا کی رضا.